بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ خانہ کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے کہ عقبہ بن ابی معیط نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں چادر ڈال کر اس قدر اینٹھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دم رکنے لگا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر ہوئی تو آپ دوڑے ہوئے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے شر سے بچایا۔ قریش سے مخاطب ہو کر کہا، کیا تم ایک شخص کو اس لیے قتل کرتے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ کفار نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا، مگر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نپٹ پڑے اور خوب زد و کوب کیا۔ ایک مرتبہ صحن کعبہ میں قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیر لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی سے پیش آنا چاہا۔ حضرت حارث بن ابی حالہ کو خبر ہوئی تو دوڑے ہوئے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اشرار کے ہجوم و شرارت سے بچانا چاہا۔ کفار نے حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہیں شہید کر دیا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دست درازی کی جرت ان کو نہ ہو سکی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں جہاں سے آپ رات کے وقت گزرنے والے ہوتے آٹے بچھا دیے جاتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحن کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے، قریش بھی وہاں بیٹھے تھے۔ ابو جہل نے کہا کہ فلاں مقام پر اونٹ ذبح ہوا ہے، اس کی اجڑی پڑی ہوئی ہے، کوئی اس کو اٹھا کر لائے اور محمد کے اوپر ڈال دے۔ یہ سن کر عقبہ بن معیط اٹھا اور وہ اجڑی اٹھا لایا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پر رکھ دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو توجہ اللہ میں خبر بھی نہ ہوئی، مگر کفار ہنسی کے مارے ٹوٹے جاتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود بھی وہاں موجود تھے، مگر کفار کا ہجوم دیکھ کر ان کو کچھ جرأت نہ ہوئی۔ اتفاقاً حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زہرا جو بچی تھی آ گئیں اور انہوں نے سجڑی کو اوپر سے ہٹایا اور کفار کو بھی برا بھلا کہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان پر پتھر پھینکے جاتے تھے، گندگی وغیرہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پھینک دیتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے بنو عبد مناف، اچھا ہمسائیگی کا حق ادا کر رہے ہو، ابھی مجنون کا خطاب دیتے۔ غرض کفار مکہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ساحر کہہ کر پکارا جاتا تھا۔ کبھی تکلیف پہنچانے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کام میں رکاوٹیں پیدا کرنے میں کوئی کوتاہی نہیں کرتے تھے۔ ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پورے عزم و استقلال اور ہمت و جرأت کے ساتھ اپنے کام میں مصروف تھے۔ جب قریش کو ثمر کا یقین ہو گیا کہ ہماری کوششوں سے کوئی حسب منشا نتیجہ پیدا نہیں ہوا تو انہوں نے مجبوراً دوسرا پہلو اختیار کیا۔ قریش نے جمع ہو کر مشورہ کیا اور عتبہ بن ربیعہ کو اپنی طرف سے پیغام دے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا۔ عتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور بڑی نرمی کے ساتھ کہنے لگا کہ محمد تم شریف ہو، تمہارا خاندان بھی شریف و معزز ہے، مگر تم نے قوم کے اندر فتنہ ڈال رکھا ہے۔ یہ بتاؤ کہ آخر تمہارا مقصد کیا ہے؟ اگر تم کو مال و دولت کی خواہش ہے تو ہم تمہارے واسطے اس قدر مال جمع کیے دیتے ہیں کہ تم سے زیادہ مالدار ہو جاؤ گے۔ اگر تم کو حکومت اور سرداری کی خواہش ہے تو ہم سب تم کو اپنا سردار بنا لینے اور تمہاری حکومت تسلیم کرنے کو تیار ہیں۔ اگر تم کو شادی کرنی منظور ہے تو ہم سب سے اعلیٰ گھرانے کی سب سے زیادہ حسین لڑکی سے تمہاری شادی کرائے دیتے ہیں، اور اگر ان سب چیزوں کی خواہش ہے تو یہ سب تمہارے لیے فراہم کیے دیتے ہیں۔ تم اپنا دلی منشا صاف بیان کر دو، ہم تمہاری خواہشات کو پورا کرنے کو تیار ہیں۔ عتبہ جب اپنی تقریر ختم کر چکا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً سورہ حم سجدہ تلاوت فرمانی شروع کی، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت پر پہنچے، فانا عرید فقل انذرتکم صاعقۃ مثل صاعقۃ عاد و ثمود۔ تو عتبہ کا رنگ فک ہو گیا اور اس نے حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور کہا کہ ایسا نہ کہو۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا اور سجدے سے فارغ ہو کر کہا کہ تم نے میرا جواب سن لیا۔ اتنا وہاں سے اٹھا اور قریش کے پاس آ کر کہا کہ یہ میری رائے ہے کہ اس شخص کو اس کے حال پر چھوڑ دو اور تم بالکل غیر جانبدار ہو جاؤ۔ اگر یہ ملک عرب پر غالب ہو گیا چونکہ یہ تمہارا بھائی ہے، اس کی کامیابی تمہاری کامیابی ہوگی، اور اگر یہ تباہ ہو گیا تم سستے چھوٹ جاؤ گے۔ یہ سن کر قریش نے عتبہ سے کہا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تم پر جادو کر دیا ہے۔ عتبہ نے کہا جو تمہارا جی چاہے کرو اور کہو میں نے اپنی رائے کا اظہار کر دیا۔
جب عتبہ کی کوشش ناکام ثابت ہوئی تو عتبہ، شیبہ، ابوالجنتری، اسود، ولید، ابو جہل وغیرہ اشخاص وفد ابو طالب کی خدمت میں پہنچا اور شکایت کی کہ تمہارا بھتیجا ہمارے بتوں کو برا کہنے سے باز نہیں آنا چاہتا، تم اس کو سمجھاؤ اور اس حرکت سے باز رکھو۔ ابو طالب نے اس وفد کو معقول جواب دیے اور ان کو توجہ دلائی کہ تم لوگ بھی اظہار ثانیوں میں حد سے بڑھے جاتے ہو۔ اس روز تو یہ لوگ ابو طالب کے پاس سے اٹھ کر چلے آئے، لیکن دوسرے روز مشورہ کر کے پھر پہنچے۔ ان کے آنے پر ابو طالب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے مکان پر بلوایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مواجہ میں گفتگو شروع ہو گئی۔ قریش کے سرداروں نے وہی باتیں اس مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے عتبہ تنہا حاضر ہو کر پیش کر چکا تھا۔ انہوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت بعض ضروری باتوں کے لیے بلوایا ہے۔ اللہ، کوئی شخص اپنی قوم پر اتنی مشکلات نہیں لایا ہوگا جس قدر مشکلات میں تم نے قوم کو مبتلا کر دیا ہے۔ اگر تم اپنے اس نئے دین کے ذریعے مال و دولت جمع کرنا چاہتے ہو تو ہم اتنا مال جمع کیے دیتے ہیں کہ کسی دوسرے کے پاس نہ نکلے۔ اگر شرف و عزت کی خواہش ہے تو ہم ابھی تم کو اپنا سردار تسلیم کر لیتے ہیں۔ اگر حکومت و سلطنت کی خواہش ہے تو تم کو ملک عرب کا بادشاہ بنانے کے لیے تیار ہیں۔ اگر تم کو کوئی جن یا عاصف دکھائی دیتا ہے اور اس کے اثر سے تم ایسی باتیں کرتے ہو تو ہم اپنے کاہنوں اور حکیموں کے ذریعے علاج کرانے کو تیار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں سن کر جواباً قرآن کریم کی چند آیات تلاوت فرمائیں اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو تمہاری طرف اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے۔ میں نے اللہ تعالیٰ کے احکام تم کو پہنچا دیے ہیں۔ اگر تم میری تعلیمات کو قبول کر لو گے تمہارے لیے دین و دنیا کی بہتری کا موجب ہوگا۔ اگر انکار پر اصرار کرو گے تو میں اللہ تعالیٰ کے حکم کا انتظار کروں گا، تمہارے لیے کیا حکم صادر فرماتا ہے۔ یہ سن کر کفار نے کہا کہ اچھا، اگر تم اللہ کے رسول ہو ان پہاڑوں کو ملک عرب سے ہٹا دو اور ریگستان کو سرسبز بنا دو، ہمارے باپ دادا کو زندہ کر دو، ان میں کسی بن کلاب کو ضرور زندہ کرو۔ اگر کسی بن کلاب نے زندہ ہو کر تم کو سچا مان لیا، تمہاری رسالت کو قبول کر لیا، ہم بھی تم کو رسول تسلیم کر لیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں ان کاموں کے لیے رسول نہیں بنایا گیا ہوں، میرا کام یہ ہے کہ تم کو اللہ تعالیٰ کے احکام جو مجھ پر نازل ہوتے ہیں سنا دوں اور اچھی طرح سمجھا دوں۔ میں اپنے اختیار سے کچھ نہیں کر سکتا۔ اس قسم کی باتیں ہونے کے بعد سرداران قریش ناراض اور فرختہ ہو کر اٹھے اور ابو طالب کو بھی مقابلہ اور مخالفت کے لیے چیلنج دے کر چل دیے۔ سرداران قریش کے چلے جانے پر ابو طالب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ بھتیجے، میں بھولا ہو گیا ہوں اور اپنے اندر قریش کے مقابلے کی طاقت نہیں رکھتا، تم مجھے استطاعت سے بڑھ کر ہو۔ مناسب یہ ہے کہ تم اپنے دین کا اعلان اور بتوں کے اعلانیہ برائیاں بیان کرنا ترک کر دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا، چچا، اگر میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند رکھ دیں بھی میں اپنے کام سے باز نہیں رہ سکتا۔ ابو طالب کی باتوں سے آپ کو یہ شبہ گزرا، اب یہ میری حمایت سے دستبردار ہونا چاہتے ہیں۔ ابو طالب سرداران مکہ میں سے سب سے زیادہ عزت وجاہت رکھتے اور قبیلہ بنی ہاشم کے مسلمہ سردار سمجھے جاتے تھے۔ ان کی وجہ سے مخالفین حملہ کرتے ہوئے جھجکتے تھے اور ان کو خطرہ تھا کہ اگر بنو ہاشم سب کے سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امداد پر اٹھ کھڑے ہوئے معاملہ بہت ہی نازک ہو جائے گا۔ لہٰذا ابو طالب کی حمایت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تقویت حاصل تھی۔ یہ مایوسانہ باتیں سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بھر آیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ کر ابو طالب کے پاس سے چشمے پر آپ اٹھے اور چل دیے۔ چچا، میں اپنے کام کو اس وقت تک نہیں چھوڑوں گا جب تک اللہ کا کام پورا نہ ہو جائے، یا یہی کام کرتے ہوئے میں ہلاک نہ ہو جاؤں۔ ابو طالب پر اس بات کا بہت اثر ہوا اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر واپس بلا کر کہا، اچھا، تم ضرور اپنے کام میں مصروف رہو، جب تک میرے دم میں دم ہے تمہاری حمایت سے باز نہ رہوں گا، تم کو کبھی دشمنوں کے سپرد نہ کروں گا۔